بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاج آفیشیل 786 کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کا سہارا لے کر امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ خوشحال رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو ہر نیک جائز کام کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ آپ جانتے ہیں شعبان المعظم کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور چند دنوں بعد یعنی منگل کا دن گزار کے آنے والی شب، آنے والی عظیم الشان رات، جسے شب برات کے نام سے پہچانا جاتا ہے، شب برات کے خاص الخاص 15 اوراد و وظائف لے کر حاضر ہوں، کیونکہ یہ رات مانگنے والی رات ہے، توبہ و استغفار کرنے والی رات ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی اس رات کو لیلۃ مبارکہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پاکیزگی، نجات پانا، بری ہونا، چھٹکارا حاصل کرنا۔ عرف عام میں اسے شب برات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے، گناہ گاروں کو دوزخ سے نجات عطا فرما دی جاتی ہے، اور گناہ گار دوزخ سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس عظیم رات کو شب برات، بخشش والی رات کہا جاتا ہے، اور اس کے 4 نام بھی ہیں: لیلۃ مبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ السلبی اور لیلۃ البراءت۔ برکت والی رات، رحمت والی رات، نجات پانے والی رات اور دوزخ سے آزادی والی رات۔ آئیے اس کے وظائف سماعت کرتے ہیں۔ پہلے کی طرح آج خوبصورت، پر اثر، مختصر وظائف بتائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہیں تو جلدی سے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، روحانی وظائف پہنچانے کے لیے خانہ کعبہ شریف میں لکھے گئے 350 اور سورۃ الفاتحہ کے 175 بابرکت وظائف دیکھنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری ٹیم کا، ہمارے چینل کا حصہ بنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لائک اور اسے شیئر کر دیجئے۔ اس رات کا آغاز نماز مغرب سے ہو رہا ہے۔ نماز مغرب باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد 4 نوافل اوابین کے ادا کریں، 6 بھی ادا کر سکتے ہیں، بہتر ہے۔ دعا کرتے ہوئے گھروں میں جائیں۔ جب نماز عشاء ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں تو کچھ نہ کچھ اپنی اوقات کے مطابق صدقہ کرتے ہوئے آئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں کو کچھ نہ کچھ دے کر آئیں گے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب فرماتا ہے اس نے اپنی اوقات سے دیا، میں اپنی شان و شوکت سے اس کو جنت کا ٹکٹ دے رہا ہوں، جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ نماز عشاء ادا کریں۔ اس رات کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ضرور ضرور کریں۔ سورہ یاسین کم از کم 3 مرتبہ تلاوت فرمائیں، اور اسی طرح سورہ دخان جو 25 پارہ میں ہے اس کی تلاوت کریں۔ اگر اسے مکمل نہیں پڑھ سکتے تو پہلی 8 آیات ضرور ضرور پڑھیں اور 30 بار پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کے اندر شب برات کا ذکر بھی ہے۔
پھر دعائے یونس، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس رات کے لیے بہت مجرب دعا ہے۔ اس کو کم از کم 100 بار پڑھیں، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھیں، پھر 100 بار یعنی ایک تسبیح، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، امام بہقی میں ہے، اس دعا کی بھی بہت فضیلت ہے۔ پھر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ پھر صلاۃ و تسبیح ضرور بضرور ادا کریں۔ اس کے بعد قیام اللیل کے 8 نوافل ادا کریں، پھر حلقہ ذکر میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد جو حدیث پاک سے دعا ثابت ہے، اور یہ دعائے محمدی ہے، آپ جانتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا عطا فرمائی تھی۔ وہ دعا پڑھیں، اس رات کے لیے خاص دعا ہے، ضرور بضرور پڑھیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا رب العالمین۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، پس تو مجھ کو بھی معاف فرما دے، یقیناً اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے۔ ایک اور بہت اہم دعا جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی تھی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پہ تشریف لائے تو اللہ کریم نے ان کو یہ دعا عطا فرمائی تھی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جہاں پہلا کعبہ شریف تھا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 چکر لگائے، یعنی 7 دن تک طواف کرتے رہے، پھر 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ اللہ کریم نے خود حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دعا، یہ الفاظ، یہ کلمات تلقین فرمائے، یعنی قبولیت توبہ کے لیے یہ خاص دعا ہے۔ اگر میں ایسے کہوں، تاریخی انسانی کی اور تاریخ انبیاء کی پہلی دعا، مقبول ترین دعا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دعا کو ضرور بضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالی خاص فضل و کرم ہوگا۔ رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے علم نشرح سینے کا واسطہ دیتے ہوئے، طٰہٰ کی جبین نیاز کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم محبوب کے صدقے، محبوب کی بارگاہ میں پیش کیے گئے درود و سلام کے صدقے ضرور بضرور دعا بھی قبول فرمائے گا اور سچی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔